खुदा कलाम में से तलावत सुनेंगे। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 20वां बाब पहली 7 आयत। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिंद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन छेड़े के करीब निकल कर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहां तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से, जैसे आप जानते हैं कि तमसीलों का सिलसिला शुरू किया है। आज की तमसील मत्ती की इंजील उसके 20वें बाब में से ली गई है, और आज की तमसील का जो टाइटल है, जो अनवान है या जो मौजू है, वो है, उर्दू बाइबल में लिखा है पाकिस्तान और मजदूर, यानी कि मजदूर और पाकिस्तान। लेकिन अंग्रेजी में इसका टाइटल है ग्रम्बलिंग वर्कर्स या कंप्लेनिंग वर्कर्स, शिकायत करने वाले मुलाजम, या वो मुलाजम जो शिकायत करते हैं, ग्रम्बल करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों ये तमसील अपने शागिर्दों को सिखाई या बताई? हर तमसील के पीछे कोई ना कोई रीजन थी, कोई वजह थी, जिसकी वजह से यीशु ने तमसीलों में कलाम सुनाया। हुआ ये कि यीशु मसीह तालीम दे रहे थे, और आप जानते कि भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, और इसी भीड़ में एक शख्स यीशु के पास आया। कहते हैं, नेक उस्ताद, मैं क्या करूं, कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पा सकूं? तो यीशु ने पहले तो कहा कि तू मुझे नेक क्यों कह रहा है, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? फिर यीशु ने कहा कि तू हुक्मों को तो जानता है। कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं, खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और मां की इज्जत कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। यीशु मसीह ने कहा, गॉर्डन तू बहुत अच्छा कर रहा है। यीशु ने कहा, अभी एक बात की और कमी है। उसने कहा, वो क्या? यीशु ने कहा, अपना सब कुछ बेच और गरीबों को दे दे, आसमान पर तुझे खजाना मिलेगा। अब ये शख्स डर गया, गमगीन हो गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। तो यीशु ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बड़ा मुश्किल है। तो साथ ही यीशु के शागिर्दों में से अब एक शख्स खड़ा हुआ है, पतरस का प्रॉब्लम यह है कि हर बार में, हर बात में पहल करना, हर बार पहल करना उसकी आदत है। कभी कान उड़ा देता है, कभी इनकार कर देता है, कभी इकरार कर देता है, कभी पानी में छलांग लगा देता है, और कभी यीशु से कहता है, खुदा ना करे कि तू स्लीप पर चढ़ जाए। पतरस पहले आउटस्पोकन था, उसे अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं था, पहले बोलता था बाद में सोचता था, पहले बोलना उसकी आदत थी। इसीलिए रूहुल कुद्दस जब नाजिल हुआ, ईद पेंतिकोस्त के रोज भी खड़ा हो गया, कहता कि ये ताज़ा मैं के नशे में नहीं है, अभी तो पहर दिन चढ़ा है। तो उसकी आदत थी पहल करना। अब जब यीशु ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना बड़ा मुश्किल है, दाखिल होना बड़ा नामुमकिन सा है, तो पतरस कहता है, यीशु से उसने कहा कि देख, हमने तो सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया है, हमें क्या तू देगा? सुने, अच्छी बरकतों की ख्वाहिश रखना बुरा नहीं है, डिजायर रखना बुरा नहीं है,
اس پر میں پھر تفصیل سے بات کروں گا کہ آپ جب خدا سے اچھی برکتوں کی خواہش کرتے ہیں، دس از ناٹ رانگ، یہ انسانی فطرت ہے، ہم اچھی چیزیں چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں خدا، یسوع نے جھڑکا نہیں اسے جواب میں، اس نے کہا ہمیں کیا ملے گا، ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یسوع نے اسے ڈانٹا نہیں کہ پترس تو دنیاوی باتوں کی فکر میں پڑا ہوا ہے۔ یسوع نے کہا کہ نہیں، تم اسرائیل کے 12 قبیلوں کا 12 تختوں پر بیٹھ کر انصاف کرو گے، کیونکہ تم نے اپنے بھائیوں، بہنوں، گھر والوں کو میری خاطر چھوڑا ہے۔ دیر از اے ریوارڈ، تمہارے لیے اجر ہے۔ اب کلید اس آیت کی یہ ہے، اس تمثیل کی، لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے۔ یہ اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے یاد ہے کہ آخر اول اور اول آخر ہو جائیں گے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے تمثیل ان کو سنائی۔ تمثیل شکایت کرنے والے ملازم ہیں، شکایت کرنے والے مزدور ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جس نے تاکستان لگایا، مزدور اس نے رکھنا چاہے۔ صبح سویرے 6 بجے اٹھ کر وہ باہر گیا اور کچھ مزدور اس نے دیکھے تھے اور اویلیبل، وہ دستیاب تھے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مالک نے ان کے ساتھ بارگیننگ کی۔ مالک نے کہا کہ میں تمہیں 1 دینار دوں گا۔ فیصلہ ہوا، ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہو گئی کہ 1 دینار میں تم ہر روز میرے لیے کام کرو گے۔ اب طے ہو گیا، 1 دینار مزدوری دی جائے گی۔ یاد رکھیے، طے ہوا، فیصلہ ہوا کہ 1 دینار مزدوری تمہیں میں دوں گا۔ اب مالک پھر گھر سے باہر گیا، پہر دن چڑھے، 9 بجے ایک بار پھر 6 بجے گیا، 9 بجے پھر مالک باہر گیا۔ کچھ اور مزدوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا تم بھی پاکستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہوگا تم کو دوں گا۔ دس از بیوٹیفل۔ جو واجب ہے، یاد رکھیے، طے کرنا اور جو واجب ہے، دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ جو واجب ہے تم کو دوں گا، تم بھی جا کر پاکستان میں کام کرو۔ پھر دوپہر تیسرے پہر کے قریب 3 بجے مالک پھر گیا اور مزدوروں کو کھڑے دیکھا۔ پھر کچھ 1 گھنٹہ پہلے، چھٹی ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے 5 بجے مالک گیا، اس وقت بھی کچھ مزدور کھڑے تھے۔ ان سے کہا تم نے کیوں سارا دن بیکار کھڑے ہو کر گزار دیا؟ وہ کہتے کہ ہمیں کسی نے کام پر نہیں لگایا۔ اب مزدور کام پر لگ گئے، 6 بجے، 9 بجے، 3 بجے اور 5 بجے۔ 4 کیٹیگریز کے مزدور ہیں۔ کچھ 6 بجے لگے ہوئے تھے، طے کیا تھا۔ کچھ کو کہا جو واجب ہوگا تم کو دوں گا، کسی کو کچھ نہیں کہا، جاؤ مزدوری کرو، دیٹس اٹ۔ اب پیئنگ اینڈ ہائرنگ، پہلے ہائر کیا، اب پے کرنے کی باری آئی۔ تو مالک نے اپنے کارندے کو، اپنے مینیجر کو بلایا یا منشی کو بلایا۔ اس نے کہا کہ پچھلوں سے پہلوں تک کی مزدوری دے دے۔ اینڈ ہو گیا دن کا 6 بجے کے قریب۔ تو ہوا یہ کہ اس نے پہلے ان کو بلایا جنہوں نے 1 گھنٹہ کام کیا تھا۔ اب انہوں نے 1 گھنٹہ کام کیا، ان کو 1 دینار مل گیا۔ اب جب 1 گھنٹہ کام کرنے والوں کو 1 دینار ملا تو 12 گھنٹے، 9 گھنٹے اور 6 گھنٹے کام کرنے والوں کی ایکسپیکٹیشنز، توقعات بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا آج تو چاندی ہو گئی ہے۔ 1 گھنٹہ کام کرنے والے کو 1 دینار، 12 گھنٹے والوں کو ایٹ لیسٹ 12 دینار۔ دیٹس بیوٹیفل۔ زبردست ہو گیا کام، آج تو چاندی ہو گئی، آج تو مزہ آ گیا کام کرنے کا۔ 1 گھنٹہ کام کیا، 1 دینار ملا ہے، اور 12 گھنٹے کام کرنے والوں کو تو 12 دینار آج ملیں گے۔ آج گھر جا کر بچوں کو پارٹی کروائیں گے، آج جا کر بچوں کے ساتھ اچھا کھانا کھائیں گے، پارٹی پہ جائیں گے، ڈنر کریں گے۔ لیکن جب ان کی باری آئی تو کارندے نے ان کو بھی 1 ہی دینار دیا۔ تو اب یہ شکایت کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ شکایت، کمپلین کرنے لگے، گرمبلنگ کرنے لگے۔ گھر کے مالک سے کہہ کر شکایت کرنے لگے، ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا اور تم نے ان کو ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ اب سنیے مالک کیا کہتے ہیں۔ مالک نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، میاں
میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا؟ کیا تجھے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا تیرا میرے ساتھ؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا، میری مرضی ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ سم ٹائم لوگ اچھے لوگوں کو مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مالک نے کہا کہ what does it mean؟ میں اچھا ہوں، میں دل کا فیاض ہوں، تو چاہتا کہ تو مجھے مس یوز کرے؟ یاد رکھ، میں نے تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کی ہے۔ 1 دینار طے ہوا تھا تو میں نے دیا ہے، اب پیسہ میرا ہے، میرا جی چاہے میں 1 دوں 2 دوں، تجھے کیا؟ جو تیرا ہے وہ میں نے تجھے دیا ہے۔ This is foundation of our story۔ تو آج زبردست ٹیچنگ، زبردست باتیں سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ نے خدا کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی ہے، خدا کے ساتھ آپ نے کیسے چلنا ہے۔ اگاپے، اگر آپ میری باتیں مانتے گئے جو بائبل میں سے سناؤں گا، میری ماننا بائبل میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، nobody can stop you to be a prosper Christian۔ کوئی آپ کو خوشحال کرسچن بننے سے روک نہیں سکے گا، لیکن اگر مانیں گے تو، نہیں مانیں گے تو آپ کی مرضی۔ اب میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں۔ ایک شخص جس کا نام بل بورڈن تھا، امریکہ میں شکاگو میں، اس کا کاروبار تھا پراپرٹی کا۔ اس نے پراپرٹی کا کاروبار کیا، پھر اور بھی ایک دو کاروبار تھے اس کے۔ 1908 میں اس کے پاس $1 ملین آ گیا، 16 کروڑ روپے تقریباً آگے اس کے پاس 1908 میں، اور آج کے حساب سے یہ بنے $40 ملین۔ 21 سال کی عمر میں یہ شخص ملینئر بن گیا۔ اب 25 سال کی عمر میں اس نے فیصلہ کیا کہ میں چینج لے کر آؤں گا۔ اس نے آدھے پیسے امریکن چرچ کو دے دیے، چرچز کو، اور آدھے پیسے اس نے انٹرنیشنل مشنریز کو دے دیے، اور خود اس نے فیصلہ کیا کہ میں عربی سیکھوں گا، اور وہ مصر چلا گیا قاہرہ میں، اور وہاں پر جا کر اس نے عربی سیکھنا شروع کی اور مر گیا۔ سارا پیسہ بھی گیا اور خود کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ لوگوں نے سوال کیے اس کا ریٹرن کیا ہوا، بدلے میں اس کو کیا ملا؟ کئیوں نے کہا یہ کس طرح کی انویسٹمنٹ ہے؟ کئیوں نے کہا کیوں ہمیں خدا کی خدمت کرنی چاہیے؟ یہ سٹوری بڑی عجیب ہے، یہ بڑی سٹرینج سٹوری ہے، لیکن میرے عزیزو، آج شکایت کرنے والے نوکروں میں سے، یہ بچوں کو تھوڑا کنٹرول کریں، کیمراز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو ان شکایت کرنے والے ملازموں کے بارے میں میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، اگاپے سنیے توجہ سے، اس تمثیل میں سے، the danger of a commercial spirit، بزنس کرنے والی روح خطرناک ہے۔ خدا کے ساتھ بزنس کرنے کی کوشش نہ کریں، خدا کے ساتھ کاروبار کرنے کی جرات نہ کریں۔ اب ہوا کیا؟ پہلے جو مزدور تھے طے پایا، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی گئی، 1 دینار مزدوروں نے اتفاق کیا، مالک نے اتفاق کیا، اور جب یہ اتفاق ہو گیا تو مالک نے جو تھا ان کو دیا 1 دینار۔ جب آپ خدا کے ساتھ کہتے ہیں کہ کنگڈم اکنامکس آر ویری ڈیفرنٹ، آسمان کی معیشت بڑی فرق ہے، آسمان کی بادشاہی کی، وہ دنیا کی اکانومی کی طرح نہیں کام کرتی۔ اب جتنا طے کرو گے خدا اتنا دے گا۔ ایگزیکٹلی 1 دینار طے ہوا تھا، 1 دینار ان کو مل گیا۔ یہ نوکر جو، یہ ملازم یا مزدور جو تھے، یہ ہائرڈ تھے، طے شدہ تھا کہ اتنا ملے گا۔ خداوند کے لوگ اگر اس ذہن کے ساتھ کام، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، پادری ٹی وی پر کہتے ہیں آپ ہمیں دو خدا آپ کو دے گا، آپ ہمیں دو خدا آپ کو دے گا۔ دس از رانگ، آپ غلطی پر ہیں۔ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ خدا نے مجھے برکت دی ہے،
आई एम हैप्पी, खुदा मुझे बरकत दे रहा है इसलिए मैं लौटा रहा हूं, इसलिए नहीं कि फिर वो पहले ही उसने दिया है, ये नहीं कि मैं दूंगा, ये बिजनेस है। दिस इज रॉन्ग। कमर्शियल स्पिरिट, कारोबारी रूह खतरनाक है। अब एक तय किया है, दिनार एक ही मिला है, फिर शिकायत कर रहे हैं क्यों? मालिक ने कहा मैंने तुम्हारे साथ बेइंसाफी नहीं की, एक तय हुआ था, एक ही दूंगा। अब कैसे आपने करना है? कमर्शियल स्पिरिट खुदा के साथ ना बनाएं, खुदा के साथ कारोबार करने की कोशिश ना करें। अगर आप खिदमत में हैं, कई पादरी भी ऐसे हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि जो प्रेस्बिटेरियन पादरी होते थे उनके बारे में कहा जाता था कि इन्होंने हवाई रोजी है, यानी कि इनकी कोई तनख्वाह वगैरह नहीं होती। लेकिन मैंने ये देखा है कि कई पादरी हैं, जो कई मिशनें हैं जो पादरियों को तनख्वाहें देती हैं, पादरी बड़ा फख्र करते हैं, लो जी साढ़े तो बच्चों का भी मेडिकल लग्या हुआ है तो बड़ा ठीक ने हालात, तो पादरी जो हैं प्रेस्बिटेरियन पादरी, इनकी कोई तनख्वाह शनख्वाह कोई नहीं होती कोई भी। यस, अच्छी बात है, नहीं होती, याद रखिए। लेकिन कई पादरी जो प्रेस्बिटेरियन है कलाम बड़ा अच्छा सुनाते हैं, तनख्वाह वाले वो काम नहीं करते जो भूखे बटेरे कर रहे होंगे ने, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत ज्यादा करते हैं। खुदा के साथ बारगेनिंग ना करें, हायर्ड मुलाजम खुदा के ना बने, किराए के मुलाजम खुदा के लिए ना बने। खुदा के साथ आपने जो डील करनी है वो बाप और बेटे बच्चों वाली करनी है। वो बड़ा जेनरस बाप है, वो फयाज बाप है। जो वाजिब है मैं तुम्हें दूंगा, जो वाजिब है तुझको तुम्हें अता करूंगा। जब वो वाजिब कहता है तो इट मीन्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वो दे सकता है। अगर आपने तय कर लिया है तो आप समझ लें कि आप फंस गए हैं, आप फंस गए हैं। खुदा पर रिवॉर्ड को छोड़ें, अजर खुदा पर छोड़ें, वो बेहतर करेगा। खुदा पर भरोसा रखें, वो अच्छा करेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि हम कहते हैं कि ईमान पहाड़ों को हटा देता है, ईमान पहाड़ों को हटा देता है। अंग्रेजी में कहते हैं फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, ईमान पहाड़ों को हटा सकता है। व्हाई नॉट फेथ मूव द मनी? इफ फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, व्हाई नॉट मनी? अगर ईमान पहाड़ों को हटा सकता है तो पैसे को क्यों नहीं? पैसे के लिए खुदा पर भरोसा रखें, उसके साथ कमर्शियल डील में मत आए। वो कहता है जो वाजिब है तुम्हें भी दे दूंगा, और जब दिया है तो उनको भी उनकी हैसियत से, उनकी सोच से बढ़कर दिया है। वो सोच रहे थे 12 दिनार मिलेगा, ये सोच रहे थे कि दिनार का 12वां हिस्सा मिलेगा। ऐसे ही 1 घंटा काम किया, ये वो सोच रहे थे 12 दिनार मिलेगा, ये सोच रहे थे 12वें दिनार का 1 हिस्सा, दिनार का 12वां हिस्सा मिलेगा। खुदा की इकोनॉमी बड़ी फर्क है, खुदा की मैशियत बड़ी फर्क है। मेरे अजीजों, अपने पैसे के लिए खुदा पर भरोसा रखें, मेहनत करें, जो आप कर सकते हैं करें, लेकिन डील मत करें खुदा के साथ। उसके वो फयाज है, वो बाप है, वो कसरत से दे सकता है। जिनके साथ तय हुआ था उनको वही दिया है, जिनके साथ तय नहीं हुआ था उनको फयाजी के साथ दे दिया है। एक पूरा दिनार 1 घंटे का, हमारा खुदा ऐसा है। दूसरे नंबर पर कंपटीशन की स्पिरिट खतरनाक है। कई लोग कंपटीशन में आ जाते हैं। ये लोग कंपटीशन कर रहे थे, मजदूर, वो कहते हैं इन पिछले ने 1 ही घंटा काम किया और इनको हमारे बराबर कर दे जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। अब कंपटीशन, मुआवजना, पिछली बार मैंने मुआवजने की बात की, मुआवजना ना करें। आपकी जो बरकत है वो आपको मिलेगी। दूसरे के साथ मुआवजना अपना ना करें, वो अच्छा है, वो बेहतर है, उसका घर अच्छा है, उसके बच्चे बेहतर हैं, उसके पास अच्छी गाड़ी, उसके पास अच्छी मोटरसाइकिल है। डोंट डू इट। खुदा आपको बरकत उससे भी ज्यादा देना चाहता है। मुआवजना मत करें। मुआवजना करना लालच के मुतरादिफ है और लालच करना गुनाह है। साउल
جب داؤد نے جاتی جولیت کو مارا، مشہور ہو گیا، عورتیں دف بجاتی ہوئی آئیں، انہوں نے کہا ساؤل نے سینکڑوں کو مارا، داؤد نے ہزاروں کو مارا ہے۔ اور ساؤل کے اندر حسد آ گیا، کمپٹیشن آ گیا، مقابلہ آ گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ داؤد کا دشمن بن گیا۔ کمپٹیشن نہ کرے، خدا پر بھروسہ رکھیں۔ بلیو می، اپنے پیسے کے لیے، اپنے حالات کے لیے خدا پر بھروسہ رکھیں، وہ بھلا کرے گا۔ تیسری بات، دا ڈینجر آف کمپلیننگ اسپرٹ، شکایت کرنے والی روح، گلہ کرنے والی روح خطرناک ہے۔ گلہ کرنے والے خاندان خطرناک ہیں، شکوے کرنے والے لوگ خطرناک ہیں۔ اگر آپ نے گلہ کرنا شروع کر دیا تو لائف ٹائم آپ گلہ کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ نے شکر گزاری شروع کی تو شکر گزاری کرنے والے بن جائیں گے۔ کیا چننا ہے آپ نے؟ کئی لوگ ساری زندگی گلہ ہی کرتے رہتے ہیں، اب وہ اچھا نہیں ہو، میرے حق بھی اس نے چھین لیا، وہ بڑے عجیب لوگ ہیں، وہ یہ اور وہ میں، ٹھیک ہے۔ کمپلیننگ، گلہ نہ کریں، شکوہ نہ کریں۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے، یہ مزدور کہہ رہے تھے، گلہ کر رہے تھے، لکھا کہ شکایت کر کے، جب ملا تو گھر کے ملازم سے یہ کہہ کر شکایت کرنے، یہ خدا کی بھلائی اور خدا کی فیاضی پر شکایت کر رہے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، خدا اتنا پرفیکٹ خدا ہے، خدا اتنا زبردست خدا ہے کہ کوئی شکایت میں ہاتھ کھڑا نہیں کر سکتا ہے، کوئی شکایت میں، آبجیکشن میں ہاتھ کھڑا نہیں کر سکتا کہ خدا نے میرے ساتھ غلط کیا۔ یہ شکایت کر رہے تھے، بنی اسرائیل نے شکایت کی، اور خدا نے کہا یہ سرکش، باغی اور بے حیا قوم ہے۔ سرکش، باغی اور بے حیا قوم ہے۔ یہ مزدور گلہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ مالک نے کہا کہ میں نے بے انصافی نہیں کی، جو تمہارا حصہ تھا میں نے تم کو دیا ہے، جو طے ہوا تھا وہ میں نے تم کو دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، کمرشل سپرٹ خطرناک ہے، مقابلہ خطرناک ہے، شکایت کرنا خطرناک ہے۔ یہ مت کریں، یہ آپ کی زندگی سے برکتوں کو چھین لے گی، آپ کی زندگی سے چیزوں کو نیگیٹو کرنا، اب کہہ لیں کہ مائنس کرنا شروع کر دے گی۔ مالک نے برابر دیا ہے۔ ایک اور اس کی تفسیر ہے، اول آخر اور آخر اول ہو جائیں گے۔ یہودی اول تھے، آخر ہو گئے۔ غیر قوموں کو خدا نے چن لیا، لیکن ایک اور بات، برابری کر دی مالک نے۔ خدا کی ٹائمنگ، خدا کی مرسی، خدا کا فضل، خدا کا رحم برابری کرتا ہے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہلے نمبر پر، خدا کا ریوارڈ، خدا کا اجر، خدا کی برکتیں کسی بھی شخص کی خدمت کے دورانیے سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ کوالٹی آف سروس کے ساتھ ہیں، کہ اس کی خدمت کے اندر کوالٹی کیا تھی۔ کئی لوگ 40-50 سال سے خدمت کے اندر ہیں، لیکن وہ کبھی نہیں بدلے، وہی تھے جو پہلے تھے۔ انہوں نے راگ نہیں بدلا، لوگوں نے ان کے ساتھ سلوک کرنا نہیں بدلا۔ تو خدا کے نزدیک خدمت کا اجر اس کی لمبائی سے نہیں ہے، بلکہ کوالٹی کے ساتھ ہے۔ دوسرے نمبر پر، خدا کے نزدیک اجر پوزیشن دیکھ کر نہیں ہے، بلکہ خدا کے نزدیک دل کو دیکھ کر اجر دیا جاتا ہے۔ تیسری بات، خدا خود مختار ہے، قادر مطلق ہے، وہ اختیار کل کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جنرس خدا ہے، وہ فضل کرنے والا، رحم کرنے والا خدا ہے۔ جس پر چاہتا ہے وہ اس پر رحم کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے وہ فضل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ
زیادتی ہوئی ہے. یہ مزدور کہتے ہیں شکایت کر کے کہ 1 گھنٹہ کام کرنے والوں کو بھی وہی ملا ہے جو ہم کو ملا ہے. تو مالک نے کہا کہ میں جو چاہتا ہے اپنے پیسے کے ساتھ وہ کروں, میں جو چاہوں سو کروں. کون ہوتے تو مجھے گائیڈ کرنے والے؟ میرے عزیزو, خدا کے ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں. خدا خدا ہے, ہم اس کو ٹیچ نہیں کر سکتے ہیں. خدا ہمیشہ انصاف کرے گا. ملینز آف ڈالرز چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, سنیے, انصاف خدا سب کے لیے کرتا ہے, لیکن فضل رحم وہ جس پر چاہے وہ کرتا ہے. یہ خدا کا سوابدیدی اختیار ہے. انصاف کرنا اس کے کریکٹرسٹکس میں سے, اس کے ایٹریبیوٹس میں سے ایک ہے کہ وہ منصف خدا ہے. اس کا تخت, زبور 9 گاتے ہیں, دائم یہوہ یا رب, قائم ہے تخت تیرا, تو واسطے نیاں دے تخت اپنا ہے بچھایا. انصاف خدا سب کو دے گا, رحم جس پر وہ چاہے اس پر کرے گا. رحم کے لیے آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے ہیں, رحم اس کی مرضی ہے. اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ انصاف ہوا ہے, بے انصافی نہیں ہوئی, رحم میں نے ان سب پر کر دیا ہے. 3 باتیں آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو اپنے گھر لے کر جانی ہے, ٹیک اویز جس کو کہتے ہیں. 3 چیزیں گھر لے کر جائیں, پیکنگ کر کے اپنے دل میں رکھیں. یہ آپ کی سوچ کو, آپ کے خاندان کو, آپ کے حالات کو بدل سکتی ہیں اگر آپ ان پر عمل کریں. 3 چیزیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انصاف سب کے لیے ہے, رحم جس پر وہ چاہے اس پر کرے, یہ اس کی مرضی ہے. پہلی چیز سادی ہے لیکن 3 اصول ہیں کہ خدا کن پر رحم کرتا ہے. 3 اصول ہیں کہ کن پر وہ رحم کرے گا یا کرتا ہے. پہلے نمبر پر ان پر خدا رحم کرتا ہے جو جینوئنلی, صدق دل سے اس کے رحم کو مانگتے ہیں. خدا کے, میں کہتا ہوں, خدا کے انصاف کو نہ مانگیں, خدا کے رحم کو مانگیں. ہمیشہ رحم کی دعا کریں. خدا ہم پر رحم کر. خدا ان سب پر رحم کرتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں. جب صبح سویرے اٹھیں اپنی دعا یہاں سے شروع کریں, خداوند مجھ پر رحم کر, خداوند میرے خاندان پر رحم کر. مانگنے کے بغیر رحم کی توقع مت کریں. کیسے؟ وہ محصول لینے والا جس کے بارے میں میں نے کلام سنایا, اور فریسی جو لوگ ہیکل میں دعا کر رہے تھے, فریسی نے 34 لفظوں کی دعا کی, 34 لفظوں کی دعا کی, اور محصول لینے والے نے صرف 7 لفظوں کی دعا کی. کتنے لفظوں کی؟ 7 لفظوں کی. آپ کو دعا یاد ہے کہ بھول گئے؟ محصول لینے والے کی دعا کیا تھی؟ اے خداوند مجھ گنہگار پر رحم کر. God have mercy on me a sinner. مجھ گنہگار پر صرف 7 لفظ. دعا کی لمبائی ضروری نہیں ہے, کتنی لمبی دعا کرتے ہیں, دعا کا کانٹینٹ ضروری ہے. دعا کے اندر کوالٹی ضروری ہے کہ آپ دعا کرتے کیسے ہیں. کہاں 34 الفاظ اور کہاں 7 الفاظ. 7 ملٹیپلائی 5 کتنے ہو گئے؟ 35. 5 گنا لمبی دعا نہیں سنیں گے, نہیں سنیں گے اس کی. یسوع نے کہا یہ شخص محصول لینے والا راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا ہے. اے خدا نے مجھ گنہگار پر رحم کر. کوڑیوں نے سنا یسوع آ رہا ہے, پکار کر کہتے ہیں ابن داؤد ہم پر رحم کر. نہیں سنا, اونچی آواز سے کہا ابن داؤد ہم پر رحم کر. یسوع نے کہا جاؤ اپنے تائیں کاہن کو دکھاؤ. سب کے سب شفا یاب ہو گئے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ رحم نہیں ہو رہا, تھوڑا سا اونچی بولے اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر.
صبح سویرے خدا کے رحم کو مانگیں، سونے سے پہلے خدا کے رحم کو مانگیں۔ رحم ان پر ہوگا جو مانگتے ہیں۔ اے خداوند مجھ گنہگار پر رحم کر۔ فریسی نے رحم نہیں مانگا تھا، وہ اپنی بھلائی، اپنی راست بازی بتا رہا تھا۔ 2 روزے رکھتا ہوں، دایکی دیتا ہوں، اس میں سن لینے والے کی طرح نہیں ہوں۔ 34 الفاظ غیر ضروری، ختم۔ پیپر میں کوئی مارکس اس کو نہیں دیے گئے ہیں۔ 7 لفظوں والا دعا سنا، خدا اس کی دعا سنی گئی ہے۔ رحم کس پر ہوگا؟ جو مانگتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے خدا کا رحم مانگے، اپنے خاندان کے لیے رحم مانگے، اپنے حالات کے لیے خدا کا رحم مانگے۔ آسان ہے، ایزی ہے، سمپل ہے، لیکن ضروری ہے۔ دوسری بات، کس پر رحم ہوگا؟ انصاف سب کا ہوگا، اور انصاف میں کوئی بچے گا نہیں، یہ گارنٹی ہے۔ انصاف میں کوئی بچے گا نہیں، یہ گارنٹی ہے، لیکن رحم سے بچیں گے، رحم سے، فضل سے۔ دوسری بات، ان پر خدا رحم کرتا ہے جو اس رحم کو دوسروں پر کرتے ہیں۔ اگر آپ خدا سے رحم مانگ رہے ہیں، آپ دوسروں پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ پر رحم نہیں ہوگا، خدا کبھی رحم نہیں کرے گا۔ دوسروں پر رحم کرنا سیکھیں۔ ایک نوکر، ایک قرضدار، قرض جس کے اوپر قرض آتا تھا، مالک نے اس کا قرض معاف کر دیا۔ اس نے اس سے التجا کی، مالک نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں، بائبل کی سٹوری ہے۔ وہ وہاں سے نکلا اور آگے اسے وہ شخص ملا جو اس کا قرض دار تھا۔ اس نے کہا میرا قرض دے، وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے گلے سے پکڑ کر کہتا ہے کہ میرا قرض مجھے دے۔ جب مالک کو پتا چلا، مالک نے کہا میں نے تیرے قرض کو معاف کیا، لازم تھا کہ تو بھی دوسرے کو دنیا کی بیسٹ پریئر، دنیا کی لازوال دعا، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں، ہمارے بھی قرض ہمیں معاف کر۔ اگر آپ رحم چاہتے ہیں، دوسروں پر رحم نہیں کرنا چاہتے، دوسروں کے لیے آپ ظالم بن جاتے ہیں، ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ خدا پر رحم کرے گا۔ رحم کیا ہے خدا نے تو آپ بھی دوسروں پر رحم کریں۔ تیسرے نمبر پر، رحم کا غلط استعمال جو نہیں کرتے، خدا ان پر رحم کرتا ہے۔ جو رحم کا غلط استعمال نہیں کرتے، یعنی کہ آپ پر خدا نے رحم کیا ہے، آپ کو برکت دے دی خدا نے، آپ کو سرفراز کیا، لیکن آپ اس رحم کو غلط استعمال کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ظلم کر رہے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ آپ باس بن گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اب سب کو اپنی مرضی سے چلاؤں گا۔ یہ رحم کا غلط استعمال ہے۔ کن پر خدا رحم کرے گا؟ جو مانگتے ہیں رحم، جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، اور جو رحم کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سٹوری، یہ تمثیل جو آپ نے سنی ہے، جس کے ساتھ جو طے ہوا تھا اس کو وہ ملا ہے، انصاف ہو گیا ہے، لیکن باقیوں پر رحم ہوا ہے، فضل ہوا ہے۔ میں اس ٹولے کا حصہ بننا چاہتا ہوں جن پر رحم ہوا ہے، جن پر خدا نے، مالک نے رحم کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ آج صبح خدا آپ پر رحم کرے، آپ اس گروپ کا حصہ بنے جن پر رحم ہوا ہے۔ انصاف نہیں، مجھے انصاف نہیں چاہیے، میں انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، مجھے رحم چاہیے خدا کا، مجھے فضل چاہیے اس کا، چونکہ رحم اور فضل ہی مجھے بچا سکتا ہے، آپ کو بچا سکتا ہے۔ جو رحم سے خدا آپ کو برکت دے گا، وہ انصاف کی برکت سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب بھی خدا سے مانگے، رحم مانگے، خداوند رحم کر کے مجھے برکت دے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، مزدوری، ملازمت، اس کے اندر وہ برکت نہیں ہے جو خدا کے رحم کے اندر برکت ہوگی۔ آپ کام کریں، جاب کریں، بزنس کریں، لیکن جب تک اس پر خدا کا رحم نہیں ہوگا، تب تک کثرت نہیں آئے گی، کثرت نہیں آئے گی۔
कहते हैं मुलाजिम लोग अमीर नहीं होते कभी भी, जॉब करने वाले। सीक्रेट ये है, उस पर भी आप रहम को मांगे, खुदा बढ़ाएगा उसको, मल्टीप्लाई करेगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना ज्यादा। ज़बूर 127 आपने पढ़ा है, सुना है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सुबह सवेरे उठना, मुशक्कत की रोटी खाना, देर से सोना अबस है। वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। इसका मतलब है इन्वेस्ट एंड रेस्ट। क्लीद ये है, यू हैव टू हैव द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। चाहे आप घर बना सकते हैं, फिर भी आपको खुदा की बरकत चाहिए। आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं, फिर भी खुदा की बरकत चाहिए आपको। आप मजदूरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी खुदा की बरकत आपको चाहिए। यह नहीं कि मेरा बिजनेस अकेला मुझे खुशहाल बना देगा, नहीं। जब आप मेहनत करेंगे, सो जाएंगे, वो नींद ही में बरकत देगा, बढ़ाएगा उसको। भरोसा करके सो जाए। मैं सौ जावांगा निश्चय नाल जदों मैं यहोवा चैन दे विच मैनू तुम्हें आप ही रखेगा। आपके रुपए पैसे पर सोते हुए खुदा बरकत जारी करेगा। भरोसा उस पर करें। रुपए पैसे के लिए, रुपए पैसे के लिए तनख्वाह लेके होंगे ना एल्डर साहब, उसके लिए खुदा पर भरोसा करें। ही विल मल्टीप्लाई इट, वो बरकत देगा इसको। बरकत ये है 40 साल बियाबान में ना उनके कपड़े फटे ना उनकी जूतियां टूटी। बरकत ये है 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, 20,000 15,000 लोग खाकर शेर, और अपने वसाइल पर, वसाइल के लिए जो आपके पास वसाइल हैं उन पर खुदा का फजल रहम मांगे और उसके लिए खुदा पर भरोसा करें। वो बढ़ा सकता है, वो फजल करता है। 12 गुना ज्यादा दिया है उनको जिनसे कहा कि जो वाजिब होगा तुम्हें दूंगा। जो अव्वल हैं वो आखिर हो जाएंगे, जो आखिर हैं वो अव्वल हो जाएंगे, वो पीछे रह गए। रहम करने वाले रहम मांगने वाले बाजी जीत जाएंगे। रहम मांगने वाले बाजी जीतेंगे। कैलकुलेशन करने वाले बाजी नहीं जीतेंगे। कैलकुलेशन करने वाले बाजी हार जाएंगे। $12 12 दिनार मिलेंगे, कहा नहीं, एक ही मिलेगा। जो कैलकुलेशन नहीं कर रहे, जिन्होंने कहा ठीक है, मालिक ने कहा जाओ तो जाएंगे, फर्मा बरदारी करें। ओबीडियंस, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर। ओबीडियंस, फर्मा बरदारी, जो वाजिब है 12 गुना ज्यादा लेकर गए। हमारा खुदा ऐसा है। आसमान की बादशाही की मैशियत बड़े फर्क तरीके से काम करती है। खुदा को इस तरह से देखें। मेरी दुआ है कि आप आखिर नहीं बल्कि अब खुदा पर रहम करें, आपके खानदान पर रहम करें। कितने लोग आज खुदा के रहम को मांगने के लिए तैयार हैं? मैं इंसाफ नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूं? रहम चाहता हूं। सब अपने सरों को झुकाएंगे, मुख्तसर दुआ करेंगे, मुख्तसर दुआ करेंगे सब खुदा के रहम के लिए, उसके रहम के लिए पुकारे। मांगना अपने है, मेरे मांगे हुए रहम का पर यकीन न करे, खुद मांगे उससे, उस रहम को दूसरों तक पहुंचाएं, फिर उस रहम का गलत इस्तेमाल ना करें। खुदा का रहम, रहम और रहम, मर्सी, मर्सी और मर्सी। खुदा के रहम को मांगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावंद मैं आज तेरे लोगों के लिए तेरे रहम को मांगता हूं, जो बीमार हैं उनके लिए रहम को मांगता हूं, जो हालात की वजह से परेशान के लिए तेरे रहम को मांगता हूं, जो मुश्किल में है उन पर तेरे रहम को मांगता हूं, जो कर्जे के नीचे उन पर तेरे रहम को मांगता हूं, जो बेरोजगार उनके लिए रहम को मांगता हूं। पाकिस्तान पर तेरा रहम चाहते हैं, इस मुल्क की हिफाजत कर। अगापे चर्च बरकत पाए, कसरत की बरकत पाए। इस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पर तेरा रहम चाहते हैं, यीशु के नाम से आमीन।